سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کام ایمان ہو نہیں سکتا۔ محترم دوستو، مسلک، مذہب، عقیدے، نظریے پر جان کی قربانی پیش کرنے والے نوجوان، میں آج آپ حضرات کی خدمت میں ختم نبوت پر چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے مخاطب نیو جنریشن ہے۔ میرے خطاب کا مقصد ان نوجوانوں کو ابھارنا ہے۔ آج ہم قادیانیت کو کافر کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنا ایمان مانتے ہیں، پر میرا نوجوان معلومات نہ رکھنے کی وجہ سے، کالج اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ مکمل تفصیل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آج قادیانیت سے گفتگو نہیں کر سکتا، یا اس کو ہماری ایسی گفتگو سے واسطہ پڑتا ہے جو اس کی عقل سے مابرا ہے۔ لیکن دوستو، پریشان نہ ہونا، میں آج آپ حضرات کی خدمت میں آسان الفاظ میں چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ ہر دور میں باطل آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اہل حق و باطل کے مقابلے کے لیے بھیجا ہے۔ شیطانیت کا مقابلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ فرعون آیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا انتظام بھی ہوا ہے، اور جب نمرود نے چیلنج کیا تو طاقت ابراہیمی بھی آئی ہے، اور جب ابو جہل کی کفر کی عیش و عیاشیاں اور جوانیاں آسمان کو چھونے لگی تو محمد یلغار بھی آئی ہے، اور قیامت تک چلنا ہے۔ ہر دور میں باطل جس طرز پر عقیدہ ختم نبوت پر حملہ آور ہوگا، ہم اس طرز پر اس کا جواب دینا جانتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی خدمت میں کہے بتاؤ نبی کی تعریف کیا ہے، تو کبھی بھی مرزائیوں کے سامنے، قادیانیوں کے سامنے وہ تعریف مت کرنا جو کتاب میں لکھی ہے، بلکہ وہ تعریف کرنا اس تعریف سے قادیانیت کا منہ توڑنا جس دین کی دنیا میں وہ جواب نہ دے سکیں۔ مجھ سے قادیانی نے کہا بتاؤ نبی کسے کہتے ہیں؟ میں تعریف کی دنیا میں دلائل کے انبار لگا سکتا تھا، میں تعریف کی دنیا میں کشاف صلاحت الفنون پیش کر سکتا تھا، پر میں نے آسان لہجے میں جو بات کی ہے، پڑھا ہوا سبق اکابرین کی موجودگی میں سنانے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا نبی کی تعریف اس خوش قسمت انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ مجھے کہنے لگا یہ تعریف کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا لکھی ہوئی باتیں پہلے بھی موجود تھی، دین کی دنیا میں کتابیں چھپ چکی تھی، پر تم نے کہاں مانا؟ میں نے تعریف کی ہے، توڑ میری تعریف کو قرآن و حدیث کے مثال پر، دلیل لاؤ۔ مجھے کہنے لگا اچھا وہاں تو جبرائیل نے بھی نماز پڑھی تھی۔ میں نے کہا تو اپنی عقل کا علاج کرا، تو نے میری بات غور سے سنی نہیں۔ میں نے کہا نبی کی تعریف اس خوش قسمت اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے، جبرائیل تو فرشتہ ہے۔ مجھے کہنے لگا بتاؤ خاتم النبیین کیا ہے؟ میں نے کہا ان مقتدیوں کے امام کا نام ہے، ان مقتدیوں کے امام کا نام ہے۔ اس طرز پر قادیانیت سے گفتگو کی جائے۔ میں ایک بات مزید کروں، مجھ سے ایک قادیانی سرمد سے واسطہ پڑا، مجھے کہنے لگا آپ انہیں نبی کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا مرزا اپنی تحریرات کے نزدیک خود کو نبی نہیں سمجھتا۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے لیے قانون خداوندی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما تركناه صدقہ، نبی کی وراثت نہیں ہوتی، نبی وراثت کا وارث نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ مرزا کی کتاب ہے، اٹھا کر دیکھ لو۔ دلیل کی دنیا میں مرزا نے اپنی چچا کی جائیداد کے لیے بھوپال کے اندر گرداسپور کے عدالتوں میں مقدمے کیوں دائر کیے؟ کس بنیاد پر وراثت پاتا ہے؟ اے نبی کہنے والوں، دلیل کی دنیا میں آؤ۔ میں ایک بات مزید کروں، مجھ سے ایک نوجوان کہنے لگا مولانا آپ
آپ یہودیوں کے بائیکاٹ کی بات تو کرتے ہیں پر اتنی شدت سے نہیں کرتے. آپ عیسائیوں کے مصنوعات کی بائیکاٹ کی بات تو کرتے ہیں پر اتنی شدت سے نہیں کرتے. کیا یہ کافر نہیں؟ میں نے کہا نوجوان تم سمجھے نہیں. عیسائی کو کافر میں سمجھتا رہوں گا. یہودیوں کو کافر میں سمجھتا رہوں گا. لیکن یہودی عیسائی اس نبی کے نام لینے والے ہیں جو سچا ہے. لیکن قادیانی وہ دجال ہے، قادیانی وہ کافر ہے، وہ اس کو ماننے والے ہیں جو جھوٹا ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. میں نے جو آیت پڑھی اگر علماء موجود نہ ہو تو نقصان کیا نکلتا ہے؟ آپ ایک واقعہ ذہن میں رکھنا. 1973 میں تحریک چلی تھی ختم نبوت کی. لوگوں نے دبانے کی کوشش کی. بہت سے افراد جام شہادت نوش کرتے ہیں. بالآخر وہ دور آیا. 1976 میں میدان سجا ہے. ایک طرف مفتی محمود قائد جامعۃ علماء دیوبند ہے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں کرے. اور دوسری طرف بے ایمان مرزا ناصر، مرزا غلام احمد قادیانی کے چہرے جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں. آپ استدلال میں تعجب کریں گے. مفتی محمود نے آیت پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس آیت سے معلوم پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. تو مرزا نبی کیسے بنتا ہے؟ اس کی دلیل سنو. کہنے لگا مفتی صاحب یہ دلیل تمہاری نہیں، یہ دلیل ہماری ہے. مفتی صاحب کیونکہ قرآن کریم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو. لغت میں خاتم کے معنی مہر ہے. ہم خاتم کے معنی مہر کرتے ہیں. اس سے معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے. جب مہر لگیں گی تو وہ نبی بن جائیں گا. قرآن کریم نے یہ تو نہیں کہا کہ پہلے نبیوں پر مہر لگی تھی بعد میں مہر نہیں لگ سکتی. اس لیے دلیل ہماری ہے، تمہاری کیسے؟ مفتی محمود نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ قرآن کریم کی آیت تجھ پر نازل ہوئی؟ کہا نہیں. کہا مرزا پر نازل ہوئی؟ کہا نہیں. کہا مجھ پر نازل ہوئی؟ کہا نہیں. کہا کس پر نازل ہوئی؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو مفتی محمود نے کہا جس نبی پر آیت نازل ہوئی ہے اسی سے اس کے معنی پوچھ لیتے ہیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. تو خاتم النبیین آیت پڑھ دے، نبی سے اس کا معنی مہر کر دے، میں تیری بات مان لیتا ہوں. میں خاتم النبیین آیت پڑھ کے نبی سے اس کے معنی آخری کر دیتا ہوں، تو میری بات مان لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ آئیں گا ترجمہ نہیں کرنا. اگر آپ کہیں گے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو قادیانی کہیں گے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. آپ کہیں گے آئیں گے تو قادیانی کہیں گا آپ نے تو کہا کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ آپ کہیں گے وہ امتی ہونے کے حیثیت سے آئیں گے. تو مرزا کہیں گا جب امتی ہونے کے حیثیت سے آئیں گے تو کہ نبوت چھین لی جائیں گی. تو آپ کہیں گے اللہ جب نبوت دیتا ہے تو واپس تھوڑی لیتا ہے، وہ نبی بھی ہوں گے امتی بھی ہوں گے، تو آپ پھنس جائیں گے. تو مرزا کہیں گا تو ہمارا مرزا نبی بھی ہے امتی بھی ہے، جس حیثیت سے عیسیٰ ہے اس حیثیت سے مرزا ہے. لا نبی بعدی. عیسیٰ قیامت کے خلاف نہیں تو ہمارے نبی قیامت کے خلاف کیسے؟ کوئی دوسری دلیل پیش کرو. تو آپ نے پھنس جانا ہے. اس سے ترجمہ کیا کرے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تو آپ طلبہ ہے، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ لا نبی بعدی میں تو کوئی پیدائش کا لفظ نہیں ہے، تو آپ نے ترجمہ کہاں سے کیا کہ پیدا نہیں ہوں گے؟ تو میں بھی آپ سے سوال کر سکتا ہوں جب آپ کہتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ آئیں گا ترجمہ کہاں سے کیا؟ یہاں تو نبی اور بعدی ہے. اس کا جواب یہ ہے لا نبی بعدی میں لا نفی جنس ہے. نبی اس کا اسم ہے، بعدی اس کی خبر ہے. لا نفی جنس کا اسم مبنی پر فتح ہوتا ہے، خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے. نبی بعد مضاف یا ضمیر مضاف لے یہ محل مرفوع متعلق محذوف کے. محذوف کیا ہے؟ آپ نکالتے ہیں ثابت اور کائن اور ترجمہ کرتے ہیں کوئی نبی نہیں ہوگا. ہم نکالتے ہیں مولود، اس کے کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. لا نبی بعدی کی ترکیب تب بنی ہے جب آپ نے محذوف نکالنا ہے. ایک محذوف ہے ثابت جس پر اعتراض ہے، دوسرا ہے مولود جس پر کوئی اعتراض نہیں. تو محذوف کون سا نکالنا ہے؟ جس پر اعتراض ہو یا نہ ہو. اس سے میں نے کہا ترجمہ کیا کرے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی کو نبی مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں آخری شے پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا نبی مصطفیٰ کے بعد. نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا نبی مصطفیٰ کے بعد. حسن نبوت کا قلم ٹوٹ گیا ہے مصطفیٰ کے بعد. اللہ و رسول کی لعنت ہو اس پر صاحب. اللہ و رسول کی لعنت ہو اس پر صاحب کرے دعوی نبوت جو مصطفیٰ کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.